11th of July 1957, Sir Sultan Muhammad Shah Aga Khan III died at his home near Geneva, Switzerland. وہ امام بنے تھے اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے ایٹ دی ایج آف 72 ایئرز انہوں نے لیڈ کیا اسماعیلی مسلم کمیونٹی کو. امیجیٹ سوال یہ تھا کہ ان کا سکسیسر کون ہوگا, ہو وڈ بی دا نیکسٹ امام. جو باہر کی دنیا تھی, آبویس آنسر یہ تھا کہ ان کے بیٹے پرنس علی خان ان کو سکسیڈ کریں گے. پرنس علی خان 46 ایئرز اولڈ, انٹرنیشنلی نون, کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود ہز فادر. جب آغا خان III کی ڈیتھ ہوئی تو سب سے پہلے علی خان پہنچے اور انہوں نے جو باہر کھڑے ہوئے جرنلسٹ تھے ان کو بتایا کہ آغا خان III کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مگر پرنس علی خان بھی نیکسٹ امام کی اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ اسماعیلی ٹریڈیشن کے اندر جو سکسیشن ہے وہ کوئی الیکشن ڈیسائیڈ نہیں کرتا, کوئی کاؤنسل بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتی, بلکہ آٹومیٹک پرائموجینچر بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا. ریننگ امام پرسنلی ڈیزگنیٹ کرتا ہے اپنا سکسیسر تھرو دا پرنسپل آف ناس. جو چوائس ہے وہ ان کے بیٹے کی بھی ہو سکتی ہے, ان کے کسی بھی لیونگ ڈسینڈنٹ کی ہو سکتی ہے ٹو لیڈ دا اسماعیلی کمیونٹی. آغا خان III کی جو ڈیسیژن تھی وہ ان کی وصیت کے اندر تھی, ان کے ول کے اندر تھی. ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ آغا خان III کا ول لنڈن میں ایک والٹ میں پڑا ہوا تھا. اگلے دن جو سولیسیٹر تھے ان کے, آٹو گیسن, وہ اس ول کو جنیوا لے کر آئے اور برکت ولا جو آغا خان کا گھر تھا اس میں تمام فیملی ممبرز جمع ہوئے, ان کے لیگل ریپرزینٹیٹیو بھی جمع ہوئے اور اس ول کو پڑھ کے سنایا گیا. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. برکت ولا میں موجود تھے اس وقت پرنس علی خان اور ان کے بڑے بیٹے پرنس کریم. پرنس کریم 20 سال کے تھے اور وہ ہارورڈ میں جونیئر ایئر کمپلیٹ کر رہے تھے. اسلامک ہسٹری پڑھ رہے تھے وہ, اور ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا پبلک لیڈرشپ کا, اور اس سے پہلے انہوں نے کسی قسم کا انسٹیٹیوشن مینیج نہیں کیا تھا. آغا خان III کی وصیت کو کھولا جاتا ہے. سب سے پہلے آغا خان III ری افرم کرتے ہیں کہ ہر امام آغا خانی کمیونٹی کا وہ کمپلیٹ ڈسکریشن پوزیس کرتا ہے ٹو چوز ہز سکسیسر. یعنی جو بھی آغا خان ہوتے ہیں ان کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا سکسیسر چوز کریں. اور اس کے بعد نام پڑا گیا, اور وہ نام پرنس علی خان کا نہیں تھا, وہ نام تھا علی خان کے بیٹے کا. پرنس کریم آغا خان ہوں گے 49th امام آف دا اسماعیلی مسلمز, اور وہ آغا خان IV کہلائیں گے. یہ جو ڈیسیژن تھی یہ اسٹانشنگ تھی. ایک میچور, فیمس اور ایکسپیرینس بیٹے کو بائی پاس کر دیا گیا اور امامت دے دی گئی ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو. مگر جب اس وصیت کو پوری طرح پڑھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ آغا خان III نے یہ جو ٹرانزیشن ہے بڑی ہی کیئرفلی پلان کی تھی. پرنس کریم کے جو چھوٹے بھائی تھے پرنس امین, ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ایز دی آلٹرنیٹیو سکسیسر. اس میں یہ بھی انسٹرکٹ کیا گیا پرنس کریم آغا خان کو کہ وہ پہلے 7 سال فار 7 ایئرز وہ ایڈوائس لیں گے بیگم حبیبہ سے جو آغا خان III کی ویڈو تھی. یعنی اس ول کے اندر ایک سکسیسر تھا, ایک آلٹرنیٹیو تھا اور ایک ایکسپیرینسڈ ایڈوائزر تھا. کیونکہ یہ جو ڈیسیژن تھی کوئی امپلسو ڈیسیژن نہیں تھی, ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیژن تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایک ایکسپیرینسڈ ریلیجیس لیڈر 20ویں صدی کے اندر یہ کیوں ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا اس کو سکسیڈ نہیں کرے گا, اس کا پوتا یعنی گرینڈ سن اس کو سکسیڈ کرے گا. پرنس علی خان کو یاد رکھا جاتا ہے ایز دا فیمس سن ہو واز بائی پاسڈ بائی ہز فادر. اس ڈسکرپشن کے اندر کچھ سچائی ہے مگر ساری سچائی نہیں ہے. علی خان ہینڈسم تھے, کرزمیٹک تھے, اور اس زمانے کے ون آف دا موسٹ فوٹوگرافڈ مین ان دا ورلڈ تھے. وہ یورپین ہائی سوسائٹی میں گھوما کرتے تھے, ریس ہارسز یعنی ریس کرنے کے گھوڑے اون کیا کرتے تھے, نئی فاسٹ سپورٹس کارز چلایا کرتے تھے, اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز کی کانسٹنٹلی زینت بنا کرتے تھے. انہوں نے شادی کی تھی مشہور ہالی ووڈ ایکٹریس ریٹا ہیورڈ سے, اور اس وجہ سے وہ اور زیادہ ٹیبلوئڈ پریس کا حصہ رہا کرتے تھے. ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ ان کے سیریس کام سے زیادہ رپورٹ کیا جاتا تھا. مگر علی خان کا جو انٹرنیشنل امیج تھا ان کی لائف اس سے بہت زیادہ مختلف تھی. دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی سروڈ ود دا فرینچ فورن لیجن, اور الائڈ فورسز کے ساتھ بھی انہوں نے سرو کیا, اور ملٹری ڈیکوریشنز بھی ان کو ملی. ان کی فادر کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز, اور وہ وائس پریزیڈنٹ بنے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے. یعنی وہ ڈسپلنڈ بھی تھے, کیپیبل بھی تھے, افیکٹو بھی تھے. یعنی آغا خان III کی جو چوائس تھی وہ ایک باپ اور ایک بیٹے کے درمیان چوز نہیں کر رہے تھے,
وہ دو بالکل مختلف قسم کی لیڈرشپ کے درمیان چوز کر رہے تھے. جو دنیا تھی اس زمانے کی وہ یورپین درباروں کے آس پاس بنی ہوئی تھی, ایلیٹ کنیکشنز اور پرسنل انفلوئنس کے آس پاس بنی ہوئی تھی, اور پرائیویٹ ڈپلومیسی کے آس پاس بنی ہوئی تھی. آغا خان دا تھرڈ اس دنیا کے ماسٹر تھے. وہ ریپرزینٹ کرتے تھے انڈین مسلمز کو برٹش کے سامنے. وہ پریزیڈنٹ آف دا لیگ آف نیشنز بھی تھے. مگر 1957 تک آتے آتے جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا اراؤنڈ دا اسماعیلی مسلم کمیونٹی بالکل تبدیل ہو گیا تھا. برٹش ایمپائر ختم ہو رہی تھی, نئے ملک بنتے جا رہے تھے, انڈیا پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے. ایسی کمیونٹیز جو پہلے کالونیل سسٹم کے اندر چلتی تھی اب ان کو ریلیشن شپ بنانے کی ضرورت تھی, جو دنیا کے اندر ملک بنتے جا رہے تھے. اسماعیلی مسلم کمیونٹی ساؤتھ ایشیا میں بھی تھی, انڈیا پاکستان میں, اور افریقہ کے اندر بھی پھیلی ہوئی تھی. سائنس, ماڈرن ایجوکیشن, ہاسپٹلز, بینک, پروفیشنل انسٹیٹیوشنز زیادہ ضروری ہوتے جا رہے تھے دین ایکسیس ٹو رائل کورٹس. جو کولڈ وار تھی وہ 57 تک آتے آتے شروع ہو گئی تھی. نیوکلیئر ویپنز نے انٹرنیشنل پولیٹکس کو ٹرانسفارم کر دیا تھا. اب جو نیا امام ہونا تھا اسماعیلی مسلم کمیونٹی کا, اس نے اس دنیا کو انہیریٹ نہیں کرنا تھا جو آغا خان دا تھرڈ کی دنیا تھی. اس نے اس دنیا کے اندر آغا خانی کمیونٹی کو لیڈ کرنا تھا جو آگے آنے والی تھی. یہ جو ریزننگ ہے آغا خان دا تھرڈ نے اپنی وصیت کے اندر بتائی. انہوں نے کہا کہ جو فنڈامنٹل کنڈیشنز ہیں آنے والی دنیا کی وہ بالکل چینج ہو گئی ہیں. اب ایٹامک سائنس کی دنیا ہے. وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ کمیونٹی کو ایک ینگ لیڈر کی ضرورت ہے جو اس نئی انوائرمنٹ کے اندر بڑا ہو رہا ہو, جو ایک نئی آؤٹ لک لائے امامت کے لیے. پرنس کریم اس نئی ریکوائرمنٹ میں ایبسولوٹلی فٹ بیٹھتے تھے. پرنس کریم پیدا ہوئے جنیوا میں. انہوں نے اپنا بچپن کا کچھ حصہ ایسٹ افریقہ میں گزارا. وہ یورپ میں پڑھتے تھے اور وہ ہارورڈ یونیورسٹی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے. ہیریٹیج جو ان کی فیملی کی تھی اس کو بھی سمجھتے تھے, مگر وہ ایجوکیٹ ہو رہے تھے ویسٹرن انسٹیٹیوشنز میں. اور سب سے ضروری بات کہ وہ صرف 20 سال کے تھے, 20 ایئرز اولڈ. یعنی وہ اتنے ینگ تھے کہ وہ پوسٹ کلونیل دنیا کے اندر بڑے ہوتے, صرف اس کو انہوں نے اڈیپٹ نہیں کرنا تھا. یہ ایک رسک تھا, اور رسک اس لیے بھی تھا کہ پرنس کریم نے ابھی تک ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا تھا کہ وہ لاکھوں اسماعیلی مسلمز کو لیڈ کر سکتے ہیں, وہ ڈیل کر سکتے ہیں گورنمنٹ سے اکراس سیورل کانٹیننٹس. جب یہ ول کو کھولا گیا تو پرنس کریم کی زندگی امیجیٹلی تبدیل ہو گئی. اب وہ ایک خالی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نہیں رہے تھے, وہ اسپریچول لیڈر بن گئے تھے آف اے لارج کمیونٹی. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امام بننے کے بعد بھی پرنس کریم یونیورسٹی واپس گئے اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کی, مگر اس دوران ان سے ڈیلیگیشنز آ کے ملتی تھیں. ان کو اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے حالات کے بارے میں اور کہاں کہاں پہ وہ رہتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا, اور ان کو تیار کیا گیا ٹو ازیوم ہز رسپانسبلٹیز. ہائنڈ سائٹ میں دیکھا جائے تو جو سکسیس اور فیلئر ہے اس فیصلے کا آج واضح نظر آتا ہے, مگر اگر آپ فور سائٹ دیکھیں آغا خان دا تھرڈ کی تو آپ کو ضرور یہ سمجھ آتا ہے کہ بہت ہی سمجھداری سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. آغا خان دا فورتھ نے جب 1957 میں انہیریٹ کی امامت تو ایک اینشنٹ ریلیجیس آفس تھا اور ایک نیٹ ورک تھا کمیونٹی آرگنائزیشنز کا. 68 ایئرز پرنس کریم آغا خان نے امامت کو لیڈ کیا, اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایک گلوبل انسٹیٹیوشنل سسٹم بن چکا تھا. ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, اکنامک ڈیولپمنٹ, کلچر, آرکیٹیکچر, ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ. جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ نمبر آف آرگنائزیشنز نہیں ہے, وہ فلاسفی ہے جو ان آرگنائزیشنز کو کنیکٹ کرتی ہے. پوری دنیا کے اندر ہاسپٹلز بنائے گئے, یونیورسٹیز بنائی گئی, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کیا گیا, کلچرل ریسٹوریشن کے اوپر کام کیا گیا. یہ وہ اصل کانسیکوینس تھا جو اس فیصلے کا تھا جو 1957 میں کیا گیا. ایک کرزمیٹک لیڈر انسپائر کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن اگر بنایا جائے تو وہ اس لیڈر کے ختم ہونے کے بعد کئی سال تک چلتا ہے, انفیکٹ کئی صدیوں تک چلتا رہتا ہے. پرنس کریم آغا خان نے ایک ڈائریکشن دی, ایک لانگ ٹرم ویژن دیا امامت کو, مگر جو سسٹم ہے آغا خان فاؤنڈیشن کا, آغا خان کی امامت کا, وہ اس طرح بنایا گیا ہے, وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ایک انڈیویجول سے زیادہ بڑا ہے. پرنس کریم آغا خان ڈائیڈ ان لسبن 4 فیبروری 2025. پھر اسی طرح جس طرح ان کے گرینڈ فادر نے وصیت لکھی تھی, پرنس کریم آغا خان نے بھی اپنی وصیت کے اندر اپنے سکسیسر کو ڈیزگنیٹ کیا. اس دفعہ ان کے بڑے بیٹے پرنس رحیم وڈ بیکم آغا خان دا ففتھ. جو امامت پرنس رحیم انہیریٹ کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے اس امامت سے جو پرنس کریم نے انہیریٹ کی. بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے آغا خان کا, یہ اس لیے بھی سروائیو کر گیا
کیونکہ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ کس شخص کو امام چوز کیا گیا ہے. کسی قسم کے کورٹ کیسز فائل نہیں کیے جاتے, کسی قسم کی دولت کے اوپر اٹیمپٹ نہیں کی جاتی باقی فیملی ممبرز کی طرف سے. یہ جو سسٹم ہے یہ سروائیو کرتا ہے چونکہ جو آغا خان ہوتا ہے اس کو ایبسلوٹ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اپنے سکسیسر کو چوز کرنے میں. پرنس رحیم نے نیریٹ کیے ہیں یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, ڈیولپمنٹ ایجنسیز, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور ایک پروفیشنل انٹرنیشنل نیٹ ورک جو پچھلے 70 سالوں میں بنایا گیا. تاریخ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ اگر پرنس علی خان کو چوز کیا جاتا تو آج امامت کس شکل میں ہوتی. ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ اریز نہیں کر سکتا ان کی ملٹری سروس کو, ڈپلومیٹک ایبلٹی کو اور پبلک اچیومنٹس کو. مگر آغا خان III یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے تھے کہ کون شخص ڈیزرو کرتا ہے پوزیشن آغا خان کی. امامت ایک ریوارڈ نہیں تھی آغا خان III کے حساب سے. وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کون ایسا شخص ہے جو تیار ہے اگلی دنیا سے مقابلہ کرنے کو. 1957 میں 20 سالہ گرینڈ سن کو چوز کیا گیا, کنٹروورشل بات تھی, مگر 2025 میں جو ریزلٹس ہیں انتہائی ویزیبل ہیں, انتہائی زیادہ واضح ہے. جس ڈاکومنٹ کو کھولا گیا جنیوا میں جس میں ایک 20 سالہ لڑکے کا نام لکھا ہوا تھا, جو کانسیکوینس تھا اس فیصلے کا, وہ 68 ایئرس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر جو اس لڑکے نے, اس امام نے بنائی. بہت شکریہ.